بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغہ، 28 نمبر سبق ہے، اور انا کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور کم کے بارے میں پڑھیں گے اور پڑھیں گے ایون کے بارے میں۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کے 3 معانی آ رہے ہیں، بمعنی کیفہ کے معنی میں، اور بمعنی متى، اور بمعنی من أين۔ کیف للطلب يطلب بها تعيين الحال۔ کیف کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ متى يطلب بها تعيين الزمان، ماضيا كان أو مستقبلا، اور من أين کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ تو یہ 2 سبق کیفہ اور متى یہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا معنی ہے من أين کے معنی میں، کہ انا کو من أين کے معنی میں استعمال کیا جا ہوتا ہے۔ ابھی لفظ انا کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی کم جو ہے یہ يطلب بها تعيين عدد مبهم، يطلب بها تعيين عدد مبهم، عدد مبہم کی تعین طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے عدد مبہم کی تعین کرنا چاہتا ہے کہ یہ عدد کون سا عدد ہے۔ یعنی آپ مثلا یہاں پر ہے کم لبستم، اصحاب کہف کے بیان میں ہے کہ کم لبستم، کہ تم نے کتنا عرصہ گزارا، لبست یومن او بعض یومن۔ تو عدد مبہم کی تعین کے لیے کس کے لیے آ رہا ہے؟ عدد مبہم کے تعین کے لیے۔ اور ایون جو ہے ایون، یہ امر مبہم کے تعین کے لیے ہے، امر مبہم کے تعین کے لیے ہے، امر مبہم کے تعین۔ وہ امر مبہم چاہے زمان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے حال ہو، چاہے عدد ہو، چاہے عاقل ہو وغیرہ ہو، چاہے غیر عاقل ہو۔ اور یہ کس طرح پتہ چلے کہ زمان کے لیے، مکان، حال، عدد اور عاقل و غیر عاقل کے لیے جو چیز اس کی طرف مضاف ہو، یعنی یہ ایو جس چیز کی طرف مضاف ہو اور اس کی جو مضاف ہے اس اعتبار سے یہ پتہ چلے کہ وہ امر مبہم کیا زمان ہے، مکان ہے، حال ہے، عدد ہے، عاقل ہے، غیر عاقل ہے۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہے یطلب کہ طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کسی ایسے وصف کو جس میں 2 متشارکین میں سے جدائی اور تمیز کیا جائے، جس میں دونوں شریک ہو۔ تو یہاں پر اس کو یاد رکھیے کہ امر مبہم کے تعین کے لیے ہے، آسان الفاظ میں کہ امر مبہم کے تعین کے لیے ہے۔ آگے جب سبق پڑھیں گے تو سبق میں تفصیل سے یہ پڑھیں گے کہ متشارکین کیا ہے، امر کیا ہے، اور ان دونوں کو عام کیا ہے۔ تو ہر ایک کے الگ الگ پڑھیں گے۔ وہ انا سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہے وہ انا کا جو لفظ ہے تکونو، ابھی تکونو میں ہی یہ ضمیر ہے جو راجع کس کی طرف؟ انا کی طرف۔ جو اسم ہے تکون ہوگی بمعنی کیفہ کے معنی میں ہے، اور کیفہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیفہ کیا ہے؟ یطلب یا تعین الحال، حال کی تعین کے لیے پوچھا جاتا ہے اس کے کیفہ کے ذریعے سے، کہ حال کی تعین ہو جائے کہ کیا حال ہے۔ نحو ان
یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس آبادی کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا، کس حال میں یا کس طرح زندہ کرے گا. تو یہاں پر ان بمعنی کیف ہے. کیف یحیی اللہ کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها، موت الارض. دوسرا معنی و بمعنی من آئین، یہ دونوں لفظ جو ہے یہ کیفا کا، یہ انا کا معنی ہے. انا من آئین، من آئین جس طرح مثال میں ہے کہ جب حضرت زکریہ رضی اللہ علیہ السلام مریم کے حجرے میں داخل ہو گئے اور وہاں پر مختلف بے موسم فروٹ پھل پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ انا لک ھذا یا مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے، معنی کیا ہے، کہاں سے، کہاں سے. انا لک، انا کہاں سے، لکے تیرے لیے، ھذا یہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا تیرے لیے. اور تیسرا معنی انا کا و بمعنی متی، نحو زر انا شئت، یعنی ملاقات جہاں زر انا شئت، ملاقات کرو. یعنی یہاں پر کس کے معنی ہے، متا کے معنی میں. جب تم چاہو ملاقات کرو. تو یہاں پر کیف کے معنی میں یا من آئین کے معنی میں، اور یہاں متا کے معنی میں کہ جب تم چاہو تو ملاقات کرو. اب یہاں پر ہے وہ کم، یہ بھی عدد استفہام ہے. یطلب بہا، بے کم، حاضر کسی طرف کم کی طرف راجع ہے. تعیین عدد مبہم، عدد مبہم کی تعیین کے لیے ہے کہ عدد مبہم ہے اور اس کی مثال کیا دیا ہے، نحو کم لبس تم کتنا رہے. یہاں پر یعنی لبس تم کتنا عرصہ ہو گیا، تو لبس تو یومن او بعض یومن، یوم او بعض یوم، عدد مبہم کی تعین کے لیے کہ یہ عدد کتنا ہے، کتنے عرصے تک آپ رہے. اب یہاں پر 11 نمبر ہے وہ ایون، یہ عدد استفہام ہے. اور یطلب بہا، اب یہ ایون کے ذریعے سے کسی ایسے امر، کسی ایسے وصف میں دو شریک میں سے ایک کی تمییز اور جدائی معلوم کرنا چاہتا ہے جو اس امر میں شریک ہو یا ہما، جو اس امر میں دونوں شریک ہوں. اب یہاں پر ای الفریقین، نحو ای الفریقین خیر مقام، خیر مقام. ابھی یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ غزوہ خندق میں اہل مکہ نے مدینہ میں جو یہود کے علماء ہیں ان سے پوچھا کہ دو فریق ہیں، اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے اصحاب مکہ، ایک ہے اہل مکہ.
دو فریق ہے، ایک فریق یہ ہے، ایک فریق یہ ہے۔ یہ فریق چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب اور خیر کے اعتبار سے بہتر ہے، مذہب کے اعتبار سے، مذہب اور رتبے کے اعتبار سے بہتر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہے۔ ابھی انہوں نے جب سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ سوال کیا یہود کے علماء سے، مدینے کی جو یہود کے علماء تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے اپنے یعنی دوسری کی وجہ سے یا ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اہل مکہ، حالانکہ ان کا جواب غلط تھا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے غلط جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اہل مکہ جو ہے وہ بہتر ہے، اہل مکہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ دونوں فریقین جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ انحن خیر ام اصحاب محمد، کہ ہم بہتر ہے یا اصحاب محمد بہتر ہے، ہم بہتر ہے یا اصحاب محمد بہتر ہے۔ تو دونوں فریقین میں سے بہتر کے تعیین کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ فریق وہ بھی ہے، فریق ہم بھی ہے، دونوں متشارک ہے کس چیز میں؟ خیریت میں۔ ابھی ان میں سے تعیین کرنا ہے کہ بہتر کون ہے، بہتر کون ہے، کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے لیکن وہ کون ہے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ای الفریقین، جو متشارکین ہیں، خیر کس چیز میں؟ خیر ہے، اس کے تعیین کے لیے ایو آ رہا ہے کہ ای الفریقین خیر مقاما، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اہل مکہ کا، حالانکہ اس کا جواب غلط تھا اس وقت۔ تو یہاں پر ایو کس کے لیے ہے؟ کسی ایسے امر، کسی ایسے وصف کہ جس میں دو متشارکین، دو شریک میں سے ایک کی تمیز اور جدائی جو ہے وہ مطلوب ہو، جو اس امر میں شریک ہو، جس امر میں کیا ہو؟ شریک ہو۔ تو اس نے کہا کہ انحن خیر ام اصحاب محمد۔ یہاں پر وَيُسْأَلُ بِهَا یعنی بِأَيٌّ عن الزمان، زمان مبہم ہے، مثلا لِأَيِّ یوم اجلت، لِأَيِّ یوم اجلت۔ ابھی یہ ایون یہاں پر مضاف ہے کس کی طرف؟ یومن کی طرف، تو یہ مضاف ہے یومن کی طرف، تو یا یوم کیا ہے؟ یہ زمان ہے، اور زمانی مبہم ہے، کیا ہے؟ زمانی مبہم ہے۔ تو زمانی مبہم امر مبہم کے تعین کے لیے ہے، چاہے وہ زبان ہو، مکان ہو، حال ہو۔ والمکان عن الزمان والمکان، مکان مثلا ہے کہ بے ای ارض تموت۔ ابھی ایون مضاف ہے کس کی طرف؟ ارضن کی طرف، تو ارضن جو ہے یہ امر مبہم ہے، اور اس کے تعین کے لیے ایون لایا ہے، بے ای ارض تموت۔ تو ایون کس کے لیے یہاں پر؟ ارضن کیا ہے؟ مکان ہے۔ والحال، حال کیا ہے؟ مثلا علی ای حال کنت، تو یہاں پر ایو مضاف کس کی طرف ہے؟ حال ان کی طرف ہے، حال مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر جس کی طرف ہے تو یہ حال جو ہے یہ امر مبہم ہے۔ والعدد، عدد، اور عدد کیا ہے؟ عدد امر مبہم ہے، مثلا ای الرجال بنا الاہرام، حرم مصر کس نے بنایا؟
کتنے آدمی نے بیان ہے؟ ای الرجال. تو ابھی یہاں الرجال جو ہے یہ امر مبہم ہے، اور کیا ہے؟ عدد اس کا مبہم ہے، اور ایون کے ذریعے سے اس کو طلب کیا جاتا ہے. والعاقل، عاقل مثلا ایہم یکفل مریم. ابھی ہم جو ہے یہ امر مبہم ہے، جو یکفل کے جو کفالت کی بات ہے اس کو معلوم کر رہا ہے کہ ایہم یکفل مریم، کون کرے گا مریم کی کفالت. تو ایو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے ہم کی طرف، اور ہم کیا ہے؟ یہ ذوی العقول ہے. وغیرہ یعنی غیر العاقل، غیر العاقل مثلا فبأی حدیث. حدیث، ابھی حدیث کیا ہے؟ حدیث کی طرف مضاف ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. حسب ما تضاف ایون الیہ، کسی طرف، جس چیز کی طرف وہ اس اعتبار سے جس چیز کی طرف وہ مضاف ہو، اس چیز کے اعتبار سے جس کی طرف وہ مضاف ہو. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ انا جو ہے 3 معنوں کے لیے مستعمل ہے. انا بمعنی کیفا، انا بمعنی من این، اور انا بمعنی متا. اور ایون جو ہے اس کے ذریعے سے طلب کیا جاتا ہے کسی ایسے وصف کو جس میں دو متشارک، دو شریک ہو، دو شریکوں میں سے ایک کی جدائی اور تمیز کو معلوم کرنا کہ جو کسی عمل میں یعنی کسی وصف میں شریک ہو. اب یہاں پر ای الفریقین خیر مقاما ویسأل بها عن الزمان، اور میں نے آسان آپ کو یہ بتایا کہ ایون جو ہے یطلب بها تعین، یطلب بها امر مبہم، امر مبہم کی تعین کے لیے، امر مبہم چاہے زمان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے حال ہو، عدد ہو، عاقل ہو، غیر عاقل ہو، جو بھی ہو، تو سب کے لیے آپ اس کو ایون استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.